کہہ دیا۔ تو میرے بچے اب ہم کرتے ہیں تلمی، تشبیہ استعارہ اس کے ساتھ ہے تلمی، اور نمبر ہیں 5، ڈیفینیشنیں ہیں 3، نمبر ہیں 5۔ تلمی کیا ہے؟ تلمی بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے اشارہ کرنا۔ تلمی کا مطلب کیا ہے؟ اشارہ کرنا۔ دیکھو بھائی، میں کسی سے حال پوچھتا ہوں، ہاں بھائی چودھری کیا حال ہے تمہارا؟ وہ کہے گا جی ہاں بس گزارا چل رہا ہے۔ چلو ٹھیک ہے۔ اور سنا گھر والے سب ٹھیک ہیں؟ بھائیوں کے ساتھ تعلق کیسا چل رہا ہے تمہارا؟ تو وہ کہے بھائیوں کے ساتھ تعلق تو میں بتاؤں گا تمہیں، پہلے میری کہانی سن لو، پہلے میری کہانی سن لو۔ سناؤ جی۔ اچھا وہ شروع کرے جی، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کنعان میں اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام رہتے تھے، ان کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے حضرت یوسف علیہ السلام سے وہ بڑا پیار کرتے تھے، باقی بھائی ان سے جلتے تھے، اور ایک دفعہ چکر دے کر وہ انہیں جنگل میں لے گئے، پھر کنویں میں ڈال دیا، پھر وہاں سے نکال کے بیچ دیا، وہ مصر میں بکتے رہے، بھائی مزے کرتے رہے، اور میرے بھائی بھی آج کل میرے ساتھ ایسا ہی سلوک کر رہے ہیں۔ یعنی میرے بھائی بھی، یعنی وہ پوری حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی سنا کے بتانے سے بہتر یہی ہے کہ بندہ کہہ دے کہ میرے بھائیوں کا حال تو حضرت یوسف علیہ السلام والے بھائیوں کا ہے، یعنی جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا حال تھا ویسا ہی میرے بھائیوں کا حال ہے۔ تو جب کسی بڑی کہانی کو مختصر لفظوں میں بیان کیا جائے تو اسے کہتے ہیں تلمی۔ تلمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ کہانی مشہور ہو، وہ کہانی مشہور ہو، لوگوں کو اس کا پتہ ہو، اس لیے 2-4 لفظوں میں اس کی طرف اشارہ کر کے آگے نکل جاتا ہے، اور اس کے لیے پورا جو ہے پوری سٹوری بیان نہیں کرنی پڑتی۔ تو نظم یا نثر میں، نظم یا نثر میں نظم یا نثر میں کسی تاریخی واقعے، کہانی، شخصیت، آیت، حدیث، جگہ، یعنی کسی بھی مشہور چیز کی طرف چند لفظوں میں اشارہ کر دیا جائے تو اسے تلمی کہتے ہیں۔ اب وہ مشہور شخص بھی ہو سکتا ہے، کوئی مشہور جگہ بھی ہو سکتی ہے، کوئی مشہور واقعہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی آیت حدیث بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا۔ اقبال کا دیکھیں آپ نے نظم پڑھی، خطاب بنوجوانان اسلام، اس میں اقبال نے ایک شعر استعمال کیا ہے، سماع الفقر و فخری کا رہا شان امارت میں۔ الفقر و فخری کیا ہے؟ ایک حدیث کی طرف اشارہ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا الفقر و فخری والفقر منی، اس حدیث کی طرف اشارہ ہے۔ اور کسی بیمار سے کسی نے پوچھا کہ ہاں جناب آپ کا علاج، اس نے کہا جی علاج کا تو میں آپ کو بتاتا ہوں مگر پہلے میری کہانی سنو۔ پہلے میری کہانی سنو۔ یہ سناؤ جی، بنی اسرائیل میں اللہ پاک نے ایک نبی بھیجے تھے جن کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھا، اور انہیں اللہ پاک نے بڑے معجزات عطا کیے تھے، یہاں تک کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، جو اندھے ہوتے تھے ان کی آنکھیں ٹھیک کر دیتے تھے، جو گونگے بہرے ہوتے تھے ان کی زبانیں کھول دیتے تھے، جو لنگڑے لولے ہوتے تھے ان کی ٹانگیں ٹھیک کر دیتے تھے، جو کوڑی اور مبروس ہوتے تھے ان کی جلد ٹھیک کر دیتے تھے، ہر قسم کی بیماری وہ دور کر دیتے تھے، مگر جو بیماری مجھے ہے اس کا علاج ان کے پاس بھی کوئی نہیں۔ مگر مجھے جو بیماری ہے اس کا علاج اگر کوئی اس لیول کا حکیم بھی آ جائے تو اس کے پاس بھی میری بیماری کا علاج نہیں ہے۔ تو غالب نے اس بات کو بڑے سمپل انداز میں تلمی کا سہارا لے کے استعمال کیا ہے کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ تو ابن مریم 2 لفظوں میں وہ پورا واقعہ جو ہے نظر کے سامنے دوڑ گیا، یعنی وہ پوری کہانی سنانے کی
صرف وہ لفظ کہا کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. اب وہ کیا کہا اس نے؟ غالب کا ہی شعر ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک کھیل ہے اورنگ سلیمان میرے نزدیک. اورنگ کہتے ہیں تخت کو، حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تخت ہے وہ تو ایک کھیل تھا میرے نزدیک. وہ ہواؤں میں اڑتا تھا تخت، سارا سامان ساتھ لے کے. کھیل، ایک کھیل ہے اورنگ سلیمان میرے نزدیک، ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے، ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے. اور عاشق ہوں پر معشوق فریبی ہے میرا کام، مجنوں کو برا کہتی ہے لیلا میرے آگے. اب مجنوں لیلا تلمی ہے، مجنوں بھی تلمی، لیلا بھی تلمی، مشہور شخصیات ہیں مجنوں لیلا. اور اقبال نے کہا تھا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. تو آتش نمرود یہ بھی تلمی ہے. تو یہ سب جو ہے تلمیحات استعمال کی ہیں انہوں نے. اور تلمیح کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ پوری کہانی سنانے کی بجائے ایک دو لفظ میں اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور بات آگے چلی جاتی ہے. اب ذرا کل کے لیے ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ کا کیا